السلام علیکم ایوری ون۔ جنت کے پتے ناول کی یہ 18 ایپیسوڈ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب اس کے آتے ہی جل اٹھا۔ وہ تیزی سے چکردار سیڑھیاں اترنے لگی۔ آنسو اس کے چہرے پہ بہہ رہے تھے۔ آخری سیڑھی پھلانگ کر وہ اتری اور برف سے ڈھکی گھاس پہ تیز تیز چلنے لگی۔ باہر تیز سرد ہوا تھی۔ ہلکا ہلکا سا قہر ہر سو چھایا ہوا تھا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے روتی ہوئی چلتی جا رہی تھی اور اسے پتہ تھا کہ وہ ایک جنجر بریڈ ہاؤس کے لیے نہیں رو رہی تھی۔ پہاڑی کی ڈھلان اتر کر سامنے سبانجی کی مصنوعی جھیل تھی۔ جھیل اب خاصی پگھل چکی تھی، پھر بھی فاصلے فاصلے پر بڑے بڑے برف کے ٹکڑے تیرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ جھیل کے کنارے رک گئی۔ تیز دوڑنے سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ پتلی ٹی شرٹ میں سردی لگنے لگی تھی۔ ڈھیلا جوڑا آدھا کھل کر کمر پر گر گیا تھا۔ وہ تھکی ماندی سی گھاس پہ بیٹھ گئی اور سلیپرز سے پاؤں نکال کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیے۔ وہ خود اذیتی کی انتہا تھی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سر نیچے جھکا کر وہ ایک دم سے بہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مصنوعی جھیل کا پانی رات کے اندھیرے میں چاند کی روشنی سے چمک رہا تھا، گویا چاندنی کا ایک بڑا سا ورق سیاہ پانی پہ تیر رہا ہو۔ دور جنگل سے پرندوں کی آواز وقفے وقفے سے سنائی دیتی تھی۔ کئی لمحے ریت کی طرح پھسل کر جھیل کی چاندنی میں گم ہو گئے تو اس نے قدموں کی چاپ سنی۔ کوئی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے لب کاٹتا سنجیدہ سا اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ سوری حیا، میں تو معذرت کرنے آیا تھا کہ اس روز کام کی پریشانی میں تم سے مس بیہیو کر گیا تھا، مگر وہ چپ چاپ بے آواز روتی اسے دیکھے گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے تمہارا اتنا نقصان کر دیا۔ میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم دروازے کے پار کھڑی ہو۔ میں نے تمہارا بڑھا ہوا ہاتھ نہیں دیکھا تھا۔ اپنی دانست میں بہت تیز چل رہا تھا اور انجانے میں تمہارا ہاتھ دھکیل دیا۔ تمہاری ساری ریاضت ضائع کر دی۔ شاید وہ صرف جنجر بریڈ ہاؤس کی بات کر رہا تھا، یا شاید ان کے تعلق کی۔ وہ ابھی کچھ بھی صحیح یا غلط سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ مگر میں مداوا کروں گا۔ مداوا؟ اس کے بہتے آنسو پل بھر کو تھمے۔ ہاں، میں تمہیں بالکل ایسا جنجر بریڈ ہاؤس بنا کر لا دوں گا۔ اور اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر پھر سے رو دے۔ مائی فٹ چیہان سکندر۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور گیلے پیر پانی سے نکال کر سلیپرز زمین ڈالے۔
स्लीपर्स में डाले। मेरी ज़िंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसले हैं। वो तेज़ी से पलटी तो ढीले जूड़े का आखिरी बल्ब भी खुल गया और सारे बल्ब आबशार की तरह कमर पे सीधे गिरते गए। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती ऊपर ढलान पे चढ़ने लगी। जी हाँ, लब काटता उसे दूर जाते देखता रहा। वो तकिए से टेक लगाए पाँव लंबे किए कंबल में लेटी थी। दोनों हाथों से मोबाइल थामे वो गेम खेल रही थी। साथ वाले बैंक पे टाली मुंह पे तकिया रखे सो रही थी। जेजी स्टडी रूम में थी। खतीजा नीचे अपने बैंक की कुर्सी पर बैठी मेज पे रखे लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। हसीन का बर्थडे जिंजर ब्रेड हाउस टूटने से ख़राब नहीं हुआ। उसका बर्थडे तुम्हारे ओवर रिएक्शन से ख़राब हुआ है। तुमने अपने कज़न के साथ अच्छा नहीं किया। उसका कसूर नहीं था। उसने तुम्हें वाकई नहीं देखा था। अगर तुम थोड़ा सा ज़ब्त कर लेती और खुले दिल से अपने कज़न को वेलकम करती तो हम इसी टूटे जिंजर ब्रेड हाउस को यादगार बना लेते। उसे एक दूसरे के चेहरों पे मिलते उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते और क्या कुछ ना करते। चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना रंग छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। और तुमने आज एक टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस से हार मान ली। लैपटॉप की स्क्रीन पे निगाहें जमाए डीजे तेज़ी से कुछ टाइप करती कह रही थी। हया इसी तरह बबल चबाती मोबाइल के बटन दबाती रही। तुम्हारे जाने के बाद सब इतने शर्मिंदा थे कि मत पूछो। किस तरह मैंने बामुश्किल सबको मनाकर हसीन के केक कटवाया। दफातन हया का मोबाइल बजा तो डीजे खामोश हो गई। हया ने लब भींचे स्क्रीन को देखा। वहाँ जिहान का मोबाइल नंबर लिखा आ रहा था। चाहने के बावजूद भी वो कॉल मुस्तरद ना कर सकी। क्या है? उसने फ़ोन कान से लगाकर बहुत आहिस्ता से कहा। अभी तक खफा हो? वो एकदम इतनी अपनायत से पूछने लगा कि वो लब काट कर रह गई। हलक में आंसुओं का गोला सा अटकने लगा। खफा होने का इख्तियार अपनों को होता है। मुझे ये इख्तियार कभी किसी ने दिया ही नहीं। इतने लंबे मुकालमे मत बोलो। मुझसे अब सर्दी में नहीं खड़ा हुआ जा रहा। फ़ौरन बाहर आओ। वो एकदम उठ बैठी। तुम कहाँ हो? आंसू गायब हो गए हैं। तुम्हारे रूम के बाहर बालकनी में खड़ा हूँ। मेरे अल्लाह, तुम अब तक यहीं हो? वो फ़ोन फेंक कर उठी। तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती नीचे उतरी और दौड़कर दरवाज़ा खोला। वो बालकनी के रेलिंग से टेक लगाए सीने पे बाजू लपेटे खड़ा था। उसे देखकर मुस्कुराया। उफ जिहान। हया दरवाज़ा बंद करके उस तक आई। उसने टी शर्ट के ऊपर एक खुला सा सिया स्वेटर पहन लिया था और बालों का फिर से ढीला जूड़ा बांध लिया था। आंखें हनूज मुतवर्रम थी। कब से खड़े हो इधर? वो खफगी से कहती उसके
ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ جب سے تم نے بتایا تھا کہ تمہاری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں، میں نے سوچا ان کو حل کیے بغیر نہ جاؤں۔ چائے تو نہیں پلاؤ گی؟ چائے تو نہیں پلاؤ گی؟ وہ کچھ ایسے ڈرتے ڈرتے بولا کہ وہ ساری تلخی بھلا کر ہنس دی۔ آؤ تمہیں ایپل ٹی پلاتی ہوں، تمہارے ترکی کی سوغات ہے، ورنہ پاکستان میں تو ہم نے کبھی سیب والی چائے نہیں پی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اندرونی سیڑھیاں اترنے لگے۔ اور ہم یہی پی کر بڑے ہوئے ہیں، کتنا فرق ہے نا ہم میں۔ وہ شاید یوں ہی بولا تھا، مگر کچن کا دروازہ کھولتی حیا نے مڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا۔ ہاں، بہت فرق ہے ہم میں، اس نے تسلیم کر لیا تھا۔ اس نے ہار مان لی تھی، اور انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود۔ اف، یہ ڈی جے کے سنہری اوقال بھی نہ۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں داخل ہوئی۔ ایپل ٹی تو ختم ہے، اب سادہ چائے پی لو۔ اس نے کیبنٹ کھول کر چند ڈبے آگے پیچھے کیے اور پھر مایوسی سے بتایا، دودھ نکالو، میں چائے کا پانی چڑھاتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، دیگچی ڈھونڈ کر نکالی، اس میں پانی اور پتی ڈال کر چولہے پہ چڑھائی اور چولہا جلا دیا۔ وہ ایسا ہی تھا، فوراً سے کام کر دینے والا۔ اس کے ہاتھ بہت سخت اور مضبوط سے لگتے تھے، کام کے، محنت اور مشقت کے عادی۔ وہ استنبول کے ورکنگ کلاس کا نمائندہ تھا۔ اب وہ سلپ پہ رکھے برتن جمع کر کے سنک میں ڈال رہا تھا۔ رہنے دو جیحان، میں کر لوں گی، تم نے کرنے ہوتے تو اب تک کر چکی ہوتی۔ اب اس سے پہلے کہ پانی سوکھ جائے دودھ ڈال دو، بلکہ مجھے دو۔ اس نے پلیٹ دھوتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دودھ کا ڈبہ اٹھایا اور خود ہی دیگچی میں انڈیل دیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کھلے نل تلے پلیٹ کھنگال رہا تھا۔ جینز اور جوگرز پہنے، سویٹر کی آستینیں کوہنیوں تک موڑے، وہ ٹاکسم اسکوائر کی میٹرو میں موجود اس انگریز کوٹ سے قطعاً مختلف لگ رہا تھا جس سے چند ہفتے قبل حیا ملی تھی۔ حیا ڈی جے، حیاس فاختہ سی چلاتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ تمہارا فون مر جائے گا بج بج کر۔ اوہ، السلام علیکم۔ جیحان کو دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی۔ وعلیکم السلام۔ جیحان نے پلٹ کر اسے جواب دیا۔ تمہارا فون۔ وہ حیا کو فون تھما کر واپس مڑ گئی۔ حیا نے موبائل پہ دیکھا، 5 مسڈ کالز، ترکی کا کوئی غیر شناسا نمبر۔ اسی وقت اس کا موبائل پھر بجنے لگا۔ اس نے اسکرین کو دیکھا، وہی ترکی کا نمبر۔ اس بار اس نے کال وصول کر لی۔ ہیلو۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز میں تذبذب تھا۔ حیا سلیمان، بندے کو عبدالرحمن پاشا کہتے ہیں۔ اب تک تو آپ مجھے جان
گئی ہوں گی، وہ شائستہ اردو میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ممبئی کے باسیوں کا تیکھا پن تھا اور لہجہ بہت ٹھنڈا۔ حیا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر جیحان کو دیکھا۔ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ رانگ نمبر، اس نے کہہ کر فون رکھنا چاہا، مگر وہ آگے بڑھا اور موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کون؟ وہ فون کان سے لگا کر بولا تو اس کے چہرے پہ بے پناہ سختی تھی۔ کون؟ اس نے دہرایا۔ شاید دوسری جانب سے کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا۔ جیحان لب بھیچے چند لمحے انتظار کرتا رہا، پھر اس نے فون کان سے ہٹایا۔ بند کر دیا ہے۔ اس نے موبائل حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے جانچتی مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کون تھا؟ تمہیں نہیں بتایا تو مجھے کیوں بتاتا؟ شاید رانگ نمبر تھا۔ وہ اب سنبھل چکی تھی۔ ہاں، تمہیں کوئی تنگ تو نہیں کر رہا؟ پھر جیسے وہ چونکا۔ وہ پھول پتہ نہیں کون ہے۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ جانے دو۔ ہیراسمنٹ ایک جرم ہے۔ اس کے لیے پولیس کے پاس جا سکتے ہیں۔ وہ کچھ سوچ کر بولا۔ کسی مسئلے کا حل جیحان سکندر کے پاس نہ ہو، ایسا ممکن تھا بھلا؟ جانے دو، میں اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، خود ہی تھک کر رک جائے گا۔ گو کہ وہ مطمئن نہیں ہوا تھا، مگر سر ہلا کر پلٹ گیا اور نل پھر سے کھول دیا۔ حیا نے موبائل کو سائلنٹ پہ لگا کر جیب میں ڈال دیا۔ وہ اس نازک رشتے میں مزید بدگمانی کی متحمل نہ تھی۔ چولہا کیوں بند کر دیا؟ ابھی پکنے دیتی۔ میں زیادہ کڑک چائے، کڑی ہوئی چائے پینے کا عادی ہوں۔ اسی پل چولہا بند ہوا تو وہ چونکا۔ میں نے نہیں بند کیا، یہ آٹومیٹک ہے، ہر 15 منٹ بعد 10 منٹ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اب 10 منٹ بعد خود ہی جل اٹھے گا۔ یہ اچھا کام ہے۔ اسے جیسے کوفت ہوئی۔ پھر آخری برتن کھنگالتے ہوئے وہ بار بار چولہے کو سوچتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ جب برتن دھل گئے تو ہاتھ دھو کر چولہے کی طرف آیا۔ برتن دھل گئے تمہارے، اب تمہاری زندگی کے اگلے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کون سا مسئلہ ہے وہ بھی بتاؤ۔ وہ چولہے کو پھر سے جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ میری زندگی کے مسئلے ٹوٹے کیبنٹ یا ٹھنڈے چولہے کی طرح نہیں ہے جو تم حل کر لو۔ ابھی اچھی بھلی زندگی ہے تمہاری، کیا مسئلہ ہے تمہیں سوائے اس بیکار چولہے کے؟ کوئی تو حل ہوگا اس کا بھی۔ وہ نچلا لب دبائے جھک کر سوئچ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی مسئلے کا کوئی حل نہ ہو۔ ٹھہرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا اور جھک کر نیچے سے چولہے کا جائزہ لینے لگا۔ جیحان، رہنے دو، میری کار سے میرا ٹول باکس لے آؤ، ڈیش بورڈ میں پڑھا ہوا ہے، تب تک میں اسے دیکھتا ہوں۔ وہ جینس کی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر اس کی طرف بڑھائے، گردن نیچے جھکائے، چولہے کے ارد گرد جیسے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ جیحان ہی کیا جو کچھ کرنے کی ٹھان لے تو پھر کسی کی سنے۔ اسے
میٹرو میں اپنے جوتے کے تسمے کھولتا جیحان یاد آیا تھا۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر ہاتھ بڑھا کر چابی پکڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جیحان کی چھوٹی سفید سی کار ہاسٹل کی سیڑھیوں کے آخری زینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس میں سے ٹول باکس نکالتے ہوئے بے اختیار حیا نے سوچا تھا کہ وہ اتنا امیر نہیں جتنا وہ سمجھتی تھی، یا پھر شاید یورپ میں رہنے والے رشتہ دار کے بارے میں عمومی تصور یہی ہوتا ہے کہ وہ خاصے دولت مند ہوں گے، جبکہ جیحان اور پھپھو اس کے برعکس محنت کش ورکنگ کلاس کے افراد تھے۔ وہ واپس آئی تو وہ چھڑی سے ہی شروع ہو چکا تھا اور پائپ، ساکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کھولے بیٹھا تھا۔ چند منٹ وہ خاموشی سے سلپ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی اسے کام کرتے دیکھتی رہی۔ وہ دائیں گھٹنے اور بائیں پنجے کے بل زمین پر بیٹھا پائپ کے دہانے پہ پیچکس سے کچھ کھول رہا تھا۔ ٹول باکس اس کے پاؤں کے پاس کھلا پڑا تھا۔ چند صبر آزما پل بیٹھے اور پھر وہ فاتحانہ انداز میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھا۔ یہ چوتھا چولہا جو کونے میں ہے، یہ فکس کر دیا ہے، اب یہ خود سے نہیں بجھے گا۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی عملی مظاہرے کے طور پر چولہے کو جلا دیا اور پھر چائے کی پتیلی اسی پہ رکھ دی۔ یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا جیحان سکندر، یہ غیر قانونی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سبانجی میں اسموکنگ بھی غیر قانونی ہے، مگر اسٹوڈنٹ کرتے ہیں نا۔ ڈرنکنگ بھی غیر قانونی ہے، اسٹوڈنٹ وہ بھی کرتے ہیں، اور کمروں میں چھوٹے چولہے اور مائکرو ویو رکھنا بھی غیر قانونی ہے، وہ بھی رکھتے ہیں نا۔ سو تم بھی اپنی مرضی کرو۔ وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا بڑی لاپرواہی سے بولا تو وہ ہنس دی۔ اسے اپنا سروے فارم یاد آ گیا تھا۔ تم سبانجی سے پڑھے ہو، جو اتنی معلومات ہے۔ سبانجی سے پڑھا ہوتا تو ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ نہ چلا رہا ہوتا۔ ہم تو عام سی سرکاری یونیورسٹی میں پڑھنے والے مڈل کلاس لوگ ہیں۔ مادام وہ جب بھی اپنی کم آمدن یا کام کا ذکر کرتا، اس کے بظاہر مسکراتے لہجے کے پیچھے ایک تلخ اداسی سی ہوتی، ایک احساس کمتری، یا پھر شاید یہ اس کا وہم تھا۔ خیر، حیا گہری سانس لے کر چولہے کی طرف آئی اور چائے کی پتیلی اٹھا لی۔ ٹرے میں پیالیاں اس نے پہلے سیٹ کر رکھی تھیں، اب وہ چھلنی رکھ کر چائے اڈیلنے لگی۔ اس ویکینڈ پر ڈنر کریں ساتھ؟ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ذرا سی چائے چھلنی کے دہانے سے پھسل کر پیالی پکڑے اس کے ہاتھ پہ گری، مگر وہ بے حد حیرت بے یقینی سے جیحان کو دیکھے گئی۔ اچھا، نہیں کرتے؟ غلطی سے کہہ دیا۔ وہ جیسے شرمندہ ہو گیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، شیور، مگر کہاں؟
وہ جلدی سے بولی، مبادہ وہ کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ پھر اپنی جلد بازی پہ بھی خفت ہو گئی۔ استقلال جدیسی میں کہیں بھی تمہیں بس ٹاکسم پہ اتارتی ہے نا؟ حیا نے اس کی پیالی اٹھا کر اسے دی تو اس نے سر کے ذرا سے اثبات کے ساتھ تھام لی۔ ہاں، وہ اپنی پیالی لے کر اس کے بامقابل سلیب سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی اور چائے میں چمچ ہلانے لگی۔ پھر میں تمہیں ٹاکسم سے پک کر لوں گا، ہفتے کی رات 8 بجے، ٹھیک؟ ٹھیک۔ وہ گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا دی۔ جب وہ اسے واپس باہر تک چھوڑنے آئی تو دونوں کو اپنے نیچے پا کر بالکنی کی بتی خود سے جل اٹھی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ وہ ہولے سے کہہ اٹھی، آئی ایم سوری، میں آج اوور ری ایکٹ کر گئی تھی۔ جیہان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کچن کے سارے برتن دھلوا کر، چولہا ٹھیک کروا کر اور چائے کے 2 کپ بنوا کر تم نے بالآخر مان ہی لیا۔ بہت شکریہ، اب میں سکون سے سو سکوں گا۔ وہ گویا بہت تشکر اور احسان مندی سے بولا تھا۔ وہ خفت سے ہنس دی۔ کہا نا سوری مجھے بھی کرنی چاہیے، مگر وہ میں ڈنر پر کروں گا۔ ادھار رہا؟ ہفتے کی شام 8 بجے شارپ۔ مجھے یاد رہے گا۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا اور حیا سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ جب اس کی کار نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ کمرے کی طرف مڑ گئی۔ بالکنی کی بتی بجھ گئی۔ سارے میں تاریکی چھا گئی۔ ڈی جے وہیں کرسی پر بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ زیر لب کوئی دھن گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے بینک کے زینے چڑھنے لگی۔ تمہارا کزن بڑا ہینڈسم ہے، ڈی جے نے مصروف سے انداز میں تبصرہ کیا۔ سو تو ہے، اس نے بستر میں لیٹ کر ڈی جے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ وہی پپو کا بیٹا ہے نا؟ ڈی جے اسکرین کو دیکھتی لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ انگلیاں چلا رہی تھی۔ ہاں، وہی شادی شدہ؟ ہاں۔ اس کے لبوں پہ دبی دبی سی مسکراہٹ در آئی۔ اچھا۔ ڈی جے مایوسی سے خاموش ہو گئی۔ حیا زیر لب وہی دھن گنگنانے لگی۔ بکو مت، مجھے اسائنمنٹ بنانے دو۔ کچھ دیر بعد ڈی جے جھنجھلا کر بولی، مگر وہ مسکراتے ہوئے گنگنائے جا رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو اس نے دھکیلا تو وہ ایک ناگوار مگر آہستہ آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ سامنے لانچ میں ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ چھوٹا سا کچن بھی ساتھ ہی تھا، جس میں اس کی بیوی کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاشم قدم قدم چلتا کچن کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا۔ اس کی بیوی اس کے سامنے جانب پشت کیے چولہا جلا رہی تھی۔ وہ بھی اس کی طرح تھی، دراز قد، گھنگریالے سیاہ بال اور اہل حبشہ کی سی
مخصوص موٹی سیاہ آنکھیں۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ وہ چونک کر پلٹی، پھر اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور واپس چولہے کی طرف مڑ گئی۔ سرجری ہوگی اور اس کے لیے بہت سے پیسے چاہیے۔ وہ خاموشی سے کھڑا سنتا رہا۔ پیسوں کا انتظام ہوا؟ وہ کپڑے سے ہاتھ پوچھتی ہاشم تک آئی اور پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں۔ ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ تو اب کیا ہوگا؟ ہمیں انہی چند ہفتوں میں ہزاروں لیرات جمع کرنے ہیں۔ تم نے پاشا سے بات کی تھی تو کیا کہتا ہے وہ؟ وہ بے قرار ہوئی۔ نہیں دے گا۔ جو کام میں کر رہا ہوں بس اس کی قیمت دے گا، اوپر ایک قرش بھی نہیں۔ کیوں؟ اتنا تو پیسہ ہے اس کے پاس، پورا محل تو کھڑا کر رکھا ہے بیوے قدا میں، پھر ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ وہ کہتا ہے اس نے کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا۔ اور پھر مزید کس کھاتے میں دے؟ میں نے ابھی تک اس کی پچھلی رقم نہیں لوٹائی۔ ہاں تو وہ حارث کے علاج پہ لگ گئے تھے۔ کوئی جوا تو نہیں کھیلتے ہم؟ اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا کپڑا میز پر دے مارا۔ وہ نہیں دے گا۔ میں کیا کروں؟ وہ بے حد مایوس تھا۔ مجھے نہیں پتا ہاشم، کہیں سے بھی ہو تم پیسوں کا بندوبست کرو ورنہ حارث مر جائے گا۔ ہاشم نے بے چارگی اور کرب سے سر جھٹکا۔ ہاشم کچھ کرو، ہمارے پاس دن بہت کم رہ گئے ہیں، ہمیں پیسے چاہیے ہر حال میں۔ کرتا ہوں کچھ۔ وہ جس شکستگی کے عالم میں آیا تھا اسی طرح واپس لوٹ گیا۔ اس کی سیاہ پیشانی پہ تفکر کی لکیروں کا جال بچھا ہوا تھا اور چال میں مایوسی واضح تھی۔ وہ مضطرب سی انگلیاں مروڑتی کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر ایک نظر بند کمرے کے دروازے پہ ڈالی جہاں اس کا بیٹا سو رہا تھا، اور جھٹک کر واپس سنک کی طرف پلٹ گئی جہاں بہت سے کام اس کے منتظر تھے۔